آپ غور کریں، میاں بیوی کے بیچ میں انبن ہو گئی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیوی نے کھانا بنایا، کھانے میں جھول زیادہ ہو گیا، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، کھانے میں کوئی پسند کی چیز نہیں ڈالی بیوی نے۔ جیسے ہمارے یہاں بریانی میں آلو نہیں ڈالتے، بہار میں بنگال میں آلو ڈالتے، ہمارے آلو دیکھ کر کے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بریانی میں آلو کہاں سے؟ اور پٹنہ میں جب بھی میں نے بریانی کھائی بڑا سا آلو اس میں موجود ہے۔ تو اب بھائی کلچر ہے، پسند ہے۔ اب بیوی نے آپ کی پسند کے خلاف کھانا بنا دیا۔ اب ہمارے یہاں کیا کلچر ہے صاحب، شوہر کو غصہ آیا، شوہر نے کہا طلاق طلاق طلاق، بات ختم۔ اسلام میں طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ اور آج اسی حرکت کی وجہ سے، طلاق کو کھلواڑ بنانے کی وجہ سے آج پارلیمنٹ آف انڈیا میں ٹرپل طلاق کا قانون بنا، کیونکہ کتنی مسلمان عورتیں تھیں، شوہر شراب پی کر کے آتا تھا اور آ کر کے غصے میں طلاق دے دیا کرتا تھا، اور مولوی کے پاس جاتا تھا۔ مولوی بیچارہ قرآن و حدیث تو جانتا نہیں تھا، باپ دادا کا سکھایا ہوا مذہب جانتا تھا۔ مولوی فتویٰ دیتا ہے تیرے شوہر نے تجھ کو طلاق دے دی، طلاق ہو گیا۔ بیوی کہتی ہے مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کروں؟ مولوی کہتا ہے حلالہ کرانا پڑے گا۔ حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ تجھے کسی غیر مرد سے شادی کرنی پڑے گی، اور ایک رات تک وہ شوہر تیرے ساتھ رہے گا اور اگلے دن تجھے طلاق دے دے گا، پھر تو اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کھلم کھلا بدکاری اور زناکاری کو فروغ دیا گیا، اور طلاق کے نام پر کتنی مسلمان عورتوں کو برباد کیا گیا۔ آج ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج اسلام کے دشمنوں کو موقع ملا، آج اسلام کو بدنام کرنے کا موقع ملا، اور پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا قانون لایا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکی کے گھر والوں میں کسی ایک کو اپنا پنچ بنا لو، اور لڑکے کے گھر والوں میں کسی ایک کو اپنا پنچ بنا لو۔ اللہ یہ نہیں کہتا طلاق دے دو، اللہ کہتا پہلے سمجھاؤ، پہلے بستر الگ کر دو، اگر ضرورت پڑے ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہو بیوی، اگر پھر بھی بات نہ بنے اور یہ لگے کہ اب رشتہ چل نہیں سکتا، تو قرآن کہتا ہے لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی ایک پنچ بن جائے، لڑکا کے گھر والوں میں کوئی ایک پنچ بن جائے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اللہ کہتا ہے میرے بندو اگر یہ میاں بیوی آپس میں ملنا چاہیں گے، اگر صلح کرنا چاہیں گے، اگر ساتھ میں رہنا چاہیں گے، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ پیچھے بیٹھو، پیچھے بیٹھو، اتنی گرمی میں مر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی چھوڑ دی، اگر میاں بیوی ملنا چاہیں گے، اللہ کہہ رہا یوفق اللہ بینہما، ہم دونوں کو ملا دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رشتوں کو بچانے کی کوشش کرو، رشتوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ جہاں تک ہو سکے اگر جھگڑا ہو گیا ہے، جھگڑے کی آگ لگی ہے، نفرت کی آگ لگی ہے، قرآن کہتا ہے صلح کرا دیا کرو، ملا دیا کرو، اس پر پیٹرول نہ ڈالا کرو۔ یہ دوسری چیز، آپ کے بہار سے سٹی ہوئی بارڈر ہے آسام کی، اگر آسام کے مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے اور آپ کو ظلم و ستم کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آتا اور آپ کے دل میں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ دل میں اگر ایمان ہے اور ایمان کی محبت ہے تو ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنے غم گسار بنو، اتنے غم گسار بنو، اتنے ایک دوسرے کو چاہنے والے بنو، اتنے ایک دوسرے سے کے لیے جان دینے والے بن جاؤ۔ کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، اگر انسان کے شریر میں کوئی ایک حصہ بھی اگر تکلیف میں پڑ جاتا ہے تداعی سائر الجسد بالسہر والحمى، پورا بدن پورا شریر بے چین ہوتا ہے۔ جیسے شریر کا انگ انگ اور بدن کا ہر حصہ دوسرے حصے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، اے مسلمان تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسے ہی جڑا ہوا تجھ کو رہنا چاہیے۔
میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو جائے، اگر بھائی بہن میں جھگڑا ہو جائے، اگر دوست دوست میں جھگڑا ہو جائے، تو تم جھگڑے کی آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام مت کرنا۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہو جائے عبدالغفار صاحب کا فلاں سے تھوڑا 36 کا آنکڑا جھگڑا چل رہا ہے، ایک عام مزاج کیا ہے، مزہ لینا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ عبدالغفار صاحب کا کسی سے جھگڑا ہے، تو میرے سامنے اس کی برائی، اس کے سامنے میری برائی، تاکہ دشمنی کی آگ میں اور پیٹرول ڈالا جائے اور بھڑکایا جائے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا نہیں سکتے، اگر دو لوگوں میں صلح نہیں کرا سکتے، تو کم سے کم دشمنی کو بڑھانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اسلام تو وہ دین ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں، کیا میں تم کو ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتا دوں جو روزہ رکھنے سے بہتر عبادت ہے، جو نماز پڑھنے سے بہتر عبادت ہے، جو غریبوں کو کھانا کھلانے سے بہتر عبادت ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کون سی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، او لوگوں آپس میں صلح کرا دینا، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، دو دلوں کو ملا دینا، دو دوستوں کو جن کے بیچ میں دشمنی ہو گئی ہو، جس کے بیچ میں غلط فہمی کی دیوار کھڑی ہو گئی ہو، اس کو ملا دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کی دوسری نصیحت ہے۔ اگر جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، صلح کرانے والے بن جاؤ، ملانے والے بن جاؤ، جھگڑا کرانے والے مت بنو۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائیوں، اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، لیکن اگر دو لوگوں کے بیچ میں دشمنی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، اسلام جھوٹ بولنے کی پرمیشن بھی دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کو مٹانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ کہتے ہیں نا اگر کسی کے کپڑے کے داغ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو داغ اچھے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کا گھر بن جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے وہاں پہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،